میرا سوال تصوف کے تعلق سے تھا کہ ہم استاد محترم غامدی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ وہ تصوف کو ایک متوازی دین قرار دیتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ وہ تصوف کو اپنی ذات میں متوازی دین قرار دیتے ہیں یا پھر اس کی بدعات جو بعد میں خرافات ہوئی ہیں اس کو قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا نام تصوف میں بڑی تنقید کی ہے انہوں نے، تو وہ بھی تصوف کو بذات خود یعنی تزکیہ اور تقوی کے لحاظ سے تو اس کو درست کہتے ہیں، لیکن جو صوفیہ اکرام جو جوہلا قسم کے صوفیہ بعد میں آئے ہیں تو وہ ان کی خرافات پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب جو متوازی دین قرار دیتے ہیں وہ تصوف کو بذات خود فی نفسی قرار دیتے ہیں یا پھر صوفیہ کی جو ہے کہ خرافات کو قرار دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، تصوف پر تنقید جو ہے وہ آپ نے دونوں پہلو، ایک پہلو تو آپ نے واضح کیا کہ تصوف پر تنقید اس دائرے میں تو سارے اہل علم کرتے رہے ہمیشہ۔ خود صوفیاء میں جو بڑے اکابر ہیں وہ جو اس طرح کی بے اعتدالیاں ہیں، بدعات ہیں، غلو ہے، عام لوگوں میں جو تصوف کے راستے سے چیزیں پھیل جاتی ہیں، تو بدعات پر، غلو پر تو تنقید فقہا، اہل علم، خود صوفیہ وہ کرتے ہی رہے ہیں۔ اس مفہوم میں تو ظاہر ہے سبھی کرتے ہیں۔ غامدی صاحب نے ان چیزوں کو براہ راست میرا خیال ہے موضوع اس طرح نہیں بنایا۔ ان کی جو تنقید ہے اور جس تناظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ متوازی دین ہے، تو وہ انہوں نے اپنی تحریر میں جو براہین میں شامل ہے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اصل میں صوفیہ کے جو یہ تصوف کا وہ پہلو ہے جس میں صوفیہ یا اکابر صوفیہ تصوف کا جو علمی پہلو ہے، نظری پہلو ہے کہ اہل تصوف حقائق اور معارف کیسے حاصل کرتے ہیں، کہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ اپنے علم کا ماخذ جو باطنی علم ہے، ظاہری علم جو ہے جو قرآن و سنت کا ہے، اس کے سورسز اور اس کے ذرائع تو وہی ہیں جو اہل علم کے پاس ہیں، فقہا کے پاس ہیں، محدثین کے پاس ہیں، لیکن وہ اس کے پیرالل ایک دوسرے ذریعہ علم کا بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہاں سے ہم وہ دینی حقائق، وہ معارف وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں جو یہ ظاہری علم سے، قرآن اور سنت کے ظاہری علم سے حاصل نہیں، اس ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو ایک تو اپنا ذریعہ علم اس قرآن اور سنت کی جو ظاہری روایت ہے جو ایکسیسیبل ہے سب کے لیے، اس سے مختلف اور اس کے پیرالل وہ طے کرتے ہیں، وہ ان کو الہام کی صورت میں، کشف کی صورت میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کا ایک باقاعدہ نبوت کے یعنی پیرالل وہ ولایت کا ایک پورا انسٹیٹیوشن وہ مانتے ہیں کہ جیسے نبوت کا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں جو لوگوں کو تبلیغ پر مامور ہوتے ہیں، اسی طرح ولایت کا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اب بھی ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کو باقاعدہ اسی طرح منتخب کرتے ہیں جیسے انبیاء کو کرتے ہیں، اور ان کی پھر اس ذریعہ علم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ان پر حقائق اور معارف کھولتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اس مفہوم میں تصوف ایک متوازی دین آپ چلیں نہ کہیں، لیکن وہ خود ایک متوازی اور ایک مستقل ذریعہ علم پر کھڑی روایت ہے۔ اس کے تحت پھر جب وہ دینی حقائق کی تعبیر کرتے ہیں تو غامدی صاحب نے یہاں سے تنقید کی ہے کہ ہمارے دین میں جو بنیادی عقائد ہیں، توحید کا کیا مطلب ہے، نبوت کا کیا مطلب ہے، اور یہ چیزیں تو صوفیہ کی تعبیر پھر ان کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اور نبوت اور رسالت کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، وہ پھر اپنے باطنی علم کی بنیاد پر جو تعبیر کرتے ہیں، اس کے جو مدارج بیان کرتے ہیں، اس کا سورس بھی ان کا علمی ہوتا ہے۔ وہ قرآن اور سنت کا جو ظاہری علم ہے جو متن پہ مبنی ہے، وہاں سے وہ حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جب وہ دینی حقائق کو اپنے اس باطنی ذریعہ علم کی بنیاد پر ان کی ایک ایسی تعبیر کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ظاہری علم کی روایت سے مختلف ہے، اس سے زائد ہے، تو یہاں پھر تنقید کرتے ہوئے غامدی صاحب کہتے ہیں کہ
یہ ایک متوازی دین ہے. تو مولانا اس پہلو سے تنقیدیں تو پہلے بھی ہو چکی ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ بھی کشف و کرامات پر بڑی تنقید کرتے نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے اسے متوازی دین، مطلب تصوف کو اپنی ذات میں نفع بخش تو بہرحال وہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ کشف و کرامات پر بہت تنقید کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے آپ کو موقف سمجھایا کہ وہ کس مفہوم میں اور کس پہلو سے وہ کہتے ہیں. آپ تعبیر سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید ویلڈ ہے لیکن تعبیر ٹھیک نہیں ہے، ہاں، تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یعنی یہ بیان کرنے کے لیے متوازی دین کی تعبیر مناسب نہیں ہے، یا یہ اختلاف ایک آپ اور کر سکتے ایک اور ہیں. چھوٹا سا سوال ہے اسی تعلق سے، میں جی مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے شاہ اسماعیل شہید کے حوالے سے کچھ اس تعلق سے بحث کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے علم فقہ ہے، ہم اس کو دینی علم کہتے ہیں، جبکہ یہ اس کا تعلق قوت متحرکہ یا محرکہ، وہ جو تعبیر استعمال کی ہے، قوت محرکہ سے ہے، اور جو دیگر قوتیں ہیں جیسے قوت متخیلہ، قوت واہمیہ اور قوت قلبیہ، تو اب ظاہر ہے ان تین قوتوں کا تعلق اہل تصوف سے ہے، تو آخر ہم اس کو دین کیوں نہ سمجھیں؟ یہ ایک سوال پیدا کیا ہے، آپ اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ٹھیک. دین یہ اصل میں دیکھنا، یہ دین کا لفظ ہم کس مفہوم میں بولتے ہیں، وہ مفہوم طے ہو جائے گا تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی طے کرنے میں. اگر تو دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کا پیغمبر جو ہدایت دے کر گئے اور یہ کہہ گئے کہ بھی الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو میں مکمل اب تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے. تو اس مفہوم میں اگر ہم دین کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہ جو فقہ ہے جو قوت محرکہ سے پیدا ہوئی ہے یا جہاں سے بھی پیدا ہوئی ہے، وہ بھی دین کا حصہ نہیں ہے. وہ دین کے نصوص سے یا اس کے اصولوں سے آپ نے اپنے فہم کو شامل کر کے، اپنے حالات کو شامل کر کے، اور اپنی جو بھی قوت ہے فکریہ، اس سے آپ نے ایک 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 علم یا ایک ڈسپلن پیدا کیا ہے. تو وہ دین کی رہنمائی پر مبنی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس مفہوم میں دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ دین تو رسول اللہ کی وفات پر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا. ہاں، اگر دین سے مراد آپ یہ لے رہے ہیں کہ دینی نصوص سے اخذ کی ہوئی اور اس پر مبنی کوئی رہنمائی ہے، تو توسیعاً ہم اس کو بھی دینی علم کہہ سکتے ہیں. تو اصولاً یہ بات ٹھیک ہے. اگر دینی قرآن اور سنت کی رہنمائی پر مبنی فقہی استنباطات ہیں اور اس کی ایک روایت ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دینی علم ہے. اگر اسی دائرے میں اور انہی شرائط کے ساتھ قلبی علوم اور قلبی کیفیات یا اصلاح نفس کے کچھ علوم صوفیہ نے ڈیولپ کیے ہیں اور وہ مددگار ہیں، لیکن وہ مبنی قرآن و سنت پر ہیں اور ان کی حدود کے اندر ہیں، تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ دینی علم ہے. جی، سید خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ.